بنا کا گیت مالا، ماضی کے ریڈیو کا مقبول ترین پروگرام بنا کا گیت مالا۔ بھائیوں بہنوں، آپ کی خدمت میں امین سایانی کا آداب۔ 3 دسمبر 1952 بروز بدھ، ٹھیک 8:30 بجے رات ریڈیو سیلون سے سارے ہندوستان میں ایک آواز گونجی جو امین سایانی کی ایسی انوکھی اور دل میں اتر جانے والی آواز تھی جسے آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ ریڈیو سیلون سے جو شاندار، دلچسپ اور انتہائی پرلطف موسیقی بدوش پروگرام کا آغاز ہوا تھا وہ تھا بنا کا گیت مالا۔ یہ ایک ایسا پروگرام تھا جس کی دوسری مثال ریڈیو کی نشریاتی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا منفرد اور واحد میوزیکل پروگرام تھا جس نے ایک عرصہ دراز تک ریڈیو سننے والوں کو مسحور کیے رکھا۔ اس پروگرام کے نشریات کا لوگ بے صبری سے انتظار کیا کرتے تھے اور جس مقررہ وقت پر یہ پروگرام نشر کیا جاتا تھا تو آغاز تا انجام کوئی بھی سننے والا ریڈیو سے خود کو الگ نہیں رکھ پاتا تھا۔ اس پروگرام کو جو چیز پرکشش بناتی تھی وہ تھی امین سایانی کی دلکش اور مسحور کن آواز۔ دراصل اس پروگرام کی کامیابی اور انتہائی کامیابی کا ضامن امین سایانی کا ریپرزنٹیشن تھا۔ امین سایانی نے لگاتار 41 سالوں تک اس پروگرام کو پیش کیا اور کبھی بھی غیر دلچسپ مرحلہ اس پروگرام کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ ابتدا سے تقریباً 1.5 سال تک بنا کا گیت مالا پروگرام آدھے گھنٹے کا ہوا کرتا تھا جس میں پورے ہفتے کے مقبول ترین گیتوں کو منتخب کیا جاتا تھا۔ اسے مزید مقبول بنانے کے لیے امین سایانی نے ایک اور مؤثر قدم اٹھایا، وہ یہ کہ سننے والوں سے تجرباتی طور پر ایک مقابلہ جاتی سوال بھی پوچھا جانے لگا جس کا صحیح جواب دینے والے کو 100 روپے کا انعام بھی دیا جاتا تھا۔ انعام پانے کی لالچ میں ملک کے کونے کونے سے ہر ہفتے ہزاروں خطوط پہنچنے لگے۔ ان خطوط کی تعداد 9,000 سے بڑھ کر 50,000 تک پہنچ گئی تھی۔ سوال فلم سے ہی متعلق ہوتے تھے، مثلاً کس اداکار پر کس فلم میں یہ گانا فلمایا گیا تھا، یا اس موسیقار کا اصلی نام کیا ہے، یا اس کلاکار کی پہلی فلم کون سی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح لوگوں کو ایک جانب تو صحیح جانکاری ہو جاتی تھی اور دوسری طرف سننے اور صحیح جواب دینے والوں کو انعام بھی مل جاتا تھا۔ بنا کا گیت مالا کی روز افزوں مقبولیت کو دیکھتے ہوئے امین سایانی نے ایک تجویز پیش کی اور ریڈیو سیلون اتھارٹی نے اس تجویز کے مطابق 6 جنوری 1964 کو آدھے گھنٹے سے بڑھا کر بنا کا گیت مالا کو 1 گھنٹے کا پروگرام کر دیا۔ ہر بدھ کی رات کو 8 بجے سے 9 بجے تک کا وقت اس پروگرام کی نشریات کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اسی سال اس پروگرام کو گیتوں کی ہٹ پریڈ کی شکل بھی دے دی گئی۔ اب 7 گانوں کی تعداد میں اضافہ کر کے انہیں 16 گانوں کی شکل دے دی گئی۔ ان منتخب گیتوں کو 16 سے 1 تک کا سلسلہ نمبر دیا گیا جنہیں امین سایانی نے پائیدان عنوان دیا۔ یہ عنوان نہ صرف عام بلکہ خاص سننے والوں میں بھی زمان زد عام ہو گیا۔ ان 16 گیتوں کو ان کے ریکارڈ کی فروختگی اور عوام میں مقبولیت کے مطابق بجایا جاتا تھا اور اس ہفتے جو سب سے مقبول گیت ہوتا تھا اسے پہلے پائیدان پر بجایا جاتا۔ یہ اس بات کی تصدیق ہوتی تھی کہ پہلے پائیدان پہ بجنے والا گیت ملک بھر میں فروختی کے لحاظ سے سب سے مقبول گیت ہے۔ بنا کا گیت مالا کو جب شروع کیا گیا تھا تو اس میوزیکل پروگرام کے لیے بہت غور و فکر کے ساتھ علامتی دھن کا انتخاب عمل میں لایا گیا، یعنی جب پروگرام شروع ہو تو اس دھن کو سب سے پہلے بجایا جائے۔ یہ اسی طرح تھا جیسے کسی بادشاہ کی آمد پر باوقار الفاظ میں آنے کا اعلان کیا جاتا تھا۔ یہ دھن سن 1952 کی ایک فلم آسمان کے گیت سے لی گئی تھی۔ یہ علامتی دھن جہاں ختم ہوتی تھی وہاں سے فوراً سیدھی دل میں اتر جانے والی دوستانہ آواز ابھرتی۔ آواز کی دنیا کے دوستو، آپ کی خدمت میں امین سایانی کا آداب۔ یہ چند ابتدائی الفاظ سننے کے لیے اس دور میں لوگ اس طرح خاموش ہو جایا کرتے تھے جیسے وہ آواز مجسم ان کے روبرو ہے اور لوگ جیسے اس آواز کو سن بھی رہے ہوں اور دیکھ بھی رہے ہوں۔ پھر تقریباً 20 سال بعد 1970 میں اس کی علامتی دھن کو بدل دیا گیا۔ اس پروگرام نے ریڈیو سننے والوں میں جو مقبولیت اور شہرت حاصل کی آج اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ سارے ایشیا اور دیگر ممالک میں بھی اس پروگرام کے سننے والوں کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ لاکھوں لوگ اس پروگرام کو بلا ناغہ سنتے تھے۔ ان دنوں ہر بدھ کی رات کو بازاروں میں، پان کی دکانوں پر بنا کا گیت مالا کو سننے کے لیے بھیڑ اس وقت تک جمع رہتی تھی جب تک آخری پائیدان کا گیت سن لیا نہیں جاتا تھا۔ چونکہ یہ وہ دور تھا جب 8ویں دہائی تک ٹیپ ریکارڈز اور 9ویں دہائی کے آخر تک ٹیلی ویژن کا چلن عام نہیں ہوا تھا۔ صرف ریڈیو ہی تفریح کا ذریعہ تھا۔
غور کیا جائے تو 7ویں دہائی تک ریڈیو بھی ہر گھر میں نہیں پہنچا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ ایسی دکانیں تلاش کرتے تھے اور دکاندار سے دوستی کاٹتے تھے۔ ایک طرف تو دکاندار خود بھی بنا کا گیت مالا سننے کا شوقین ہوا کرتا تھا، دوسری پان بیڑی سگریٹ کی دکانداری عام دنوں کے نسبت زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ بنا کا گیت مالا میں امین سیانی نے گانوں کی مقبولیت کا جو پیمانہ وضع کیا تھا، تعجب کی بات یہ تھی کہ نہ صرف عام لوگ بلکہ ماہرین بھی اسی پیمانے کو صحیح اور آخری مانتے تھے، کبھی کسی نے معمولی اعتراض بھی نہیں کیا۔ اسی کے ساتھ اور یہی تسلیم شدہ اعتراف بنا کا گیت مالا کی ہر دل عزیز مقبولیت کا سب سے بڑا راز تھا۔ 1 گھنٹے کے اس پروگرام میں 2 یا 3 بار ہی چند سیکنڈ کا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا، اور امین سیانی کا کمال یہ تھا کہ وہ اس خشک اشتہاری موضوع کو بھی بہت دلچسپ بنا کر پیش کرتے تھے کہ سننے والے بے اختیار غیر محسوس طور پر متاثر ہو جایا کرتے تھے۔ امین سیانی بلا شبہ اس دور کے سب سے اہم، سب سے بڑے اور سب سے زیادہ ہر دل عزیز میزبان ثابت ہوئے تھے۔ وہ ایسی شخصیتوں میں شامل ہوئے جن میں علم و دانائی بھی پائی جاتی تھی اور فہم و عقل بھی، جو تجارتی اصولوں سے واقف رہ کر بھی اپنی وضع کردہ اصولوں سے منحرف نہیں ہوئے، جن کی ذات میں ایک تہذیبی نظام رہتا ہے، جن کی بصیرت پر بیرونی ہوائیں دستک نہیں دیتیں، جن کے مزاج میں انکساری بھی ہوتی ہے اور نیاز مندی بھی، جو اپنے کردار کے خالق خود ہوتے ہیں۔ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ لگاتار 48 سال 1952 سے 2001 تک ایک ہی شخص ایک ہی پروگرام کو تنہا اپنے کاندھوں پر لے کے چلتا رہے، اور اس کے اعصاب نہ تو تھکیں اور نہ اس کی آواز میں اکتاہٹ کا شعبہ ہو، اور سننے والوں میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہو۔ 41 سالوں میں صرف 30 بار ایسے موقع آئے جب امین سیانی نے کسی وجہ کے تحت بنا کا گیت مالا کو اپنی آواز کی طلسماتی صدا سے محروم رکھا۔ 1981 سے ان غیر ملکی گیتوں کو بھی بنا کا گیت مالا میں شامل کیا جانے لگا جن کی مقبولیت فلمی گیتوں کی طرح ہی ہوا کرتی تھی۔ 12 اگست 1981 کو جس غیر فلمی گانے کو سب سے پہلے اس پروگرام میں شامل کیا گیا وہ نازیہ حسن کا گایا ہوا ڈسکو دیوانے تھا، اور اسی البم کا نازیہ حسن کا گایا ہوا گیت آؤ نہ ڈانس کریں بنا کا گیت مالا میں کئی ہفتوں تک پیش ہوا۔ تقریباً 48 سالوں تک یہ پروگرام بنا کا گیت مالا اپنے مقررہ دن بدھ کو نشر ہوتا رہا۔ 27 اکتوبر 1988 سے اسے بدھ کے بجائے جمعرات کی شب 9 سے 10 بجے تک نشر کیا جانے لگا۔ دن اور وقت کی تبدیلی کی وجہ دوردرشن بنا، جس نے ٹھیک اسی دن یعنی بدھ کی شب فلمی گیتوں پر مشتمل اپنا پروگرام چترہار شروع کر دیا، جس کا وقت بھی 8 بجے رات ہی رکھا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب ٹیلی ویژن اپنی ٹیلی کاسٹ سروسز کی وجہ سے گھر گھر میں جگہ بنا چکا تھا، اس لیے اب نئی نسل کو ریڈیو میں خاص دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ نظروں کے سامنے چلتی پھرتی ناچتی گاتی تصویریں تھیں جنہیں دیکھنے اور سننے کے لیے شائقین کو اب 2-2.5 گھنٹے سنیما ہال میں گزارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہی چترہار جو وودھ بھارتی کی ریڈیو سروسز پر سنا جا سکتا تھا اب ٹیلی ویژن سیٹ پر دیکھا جانے لگا، اور ریڈیو کے مقابلے ٹی وی زیادہ پرکشش اور پرلطف ثابت ہوا۔ بنا کا گیت مالا یا بعد کے دور کا کولگیٹ سبا کا گیت مالا نے بالآخر ٹیلی ویژن کے بڑھتے ہوئے رجحان کو بحالت مجبوری قبول کر لیا اور 41 سال کے لمبے سفر کا اختتام ہو گیا۔ 12 مارچ 1994 کو کولگیٹ سبا کا گیت مالا کا آخری پروگرام امین سیانی نے ہی پیش کیا۔ اس آخری پروگرام میں جو آخری گیت پیش ہوا وہ یہ تھا، جادو تیری نظر خوشبو تیرا بدن فلم ڈر سے۔ 28 مارچ اور 14 اپریل 1994 کو بھی جو پروگرام پیش ہوئے وہ دراصل الوداعی پروگرام تھے، جن میں امین سیانی نے گزشتہ برسوں کے ہٹ گانوں کو پیش کیا تھا، اور پھر وہ آواز، وہ طلسماتی اور کرشمائی آواز جس نے مکمل 41 برسوں تک گیت اور سنگیت کا ایک عہد فتح کیا تھا، جس نے ہر شائق کو اپنی آواز کا دیوانہ بنا رکھا تھا، جس کے انداز بیان اور طرز تخاطب سے ہر شخص مرغوب رہا، جس کی پوشیدہ شخصیت سے ہر دل نے ہر نظر نے محبت کی تھی۔ وہ آواز وقت کے بدلتے ماحول اور شور بھرے سنگیت کے اژدہام میں گم ہو گئی، اور اس طرح اس پروگرام کا اختتام ہو گیا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آنے کی وجہ سے آپ لوگ اسے لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور جن لوگوں نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ یقیناً اسے سبسکرائب بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، شکریہ، آپ کا دوست محمد ناصر۔